اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے حسینی طرز زندگی میں بچوں کے ساتھ سلوک۔ بہت عام ہے کہ انسان دوسرے کو تبلیغ کیسے کرے، دوسرے کو دین کی طرف کیسے بلائے۔ خود امام حسین علیہ السلام نے بھی بہت سارے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی اور مختلف انداز میں دعوت دیا تھا۔ بعض کو مثال کے طور پہ زہیر کو کیا کیا، ان کی طرف غلام بھیجا، لیکن بعض لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کے لیے، کربلا کی طرف دعوت دینے کے لیے بعض لوگوں کے پاس خود چل کر گئے۔ ان میں سے ایک ہے عبداللہ جحفی ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بس نقطہ لینا مقصود ہے۔ تو جب امام علیہ السلام اس کے خیمے کی طرف جاتے ہیں تو جلدی جلدی تشریف لے جاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو آرام آرام سے واپس آتے ہیں۔ تو خود اس نے ساتھ نہیں دیا اور سناتا ہے کہ میرے بچے امام حسین علیہ السلام کے استقبال کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ ان میں سے 2 سال کا بچہ، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ بھی جاتا ہے، لیکن وہ جو ہے نا جلدی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں، زمین سے اٹھاتے ہیں اس کو، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی حرکت آہستہ ہو جاتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے قدم اس کے قدم کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتے ہیں جیسا بچہ چلتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بچوں کو اہمیت دیتے تھے۔ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو یا دوسرے کے بچوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی یہی تھی کہ بعض دفعہ نماز کو بہت آہستہ پڑھایا اور بعض دفعہ نماز کو بہت جلدی پڑھایا۔ ایک دفعہ نماز بہت جلدی ختم کی تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آج آپ نے نماز بہت جلدی ختم کی ہے؟ تو فرمایا کہ آپ نے بچے کی گریے کی آواز نہیں سنی؟ اگر میں آرام سے نماز پڑھاتا تو کیا ہوتا، بچہ پریشان ہوتا۔ اسی طرح ایک دفعہ نماز جو ہے نا آرام آرام سے آہستہ، یعنی طولانی کر دی نماز۔ وہ کس ٹائم کی؟ جب بچہ جو ہے نا اوپر سوار تھا، چھوٹا بچہ سوار تھا، تو تاکہ اس کے کھیلنے میں خلل نہ پڑے، اس وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو طولانی کر دیا۔ تو ہم خود دقت کریں، توجہ کریں کہ آیا ہم بچوں کو شخصیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ان کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ حتیٰ خود ہم مثال کے طور پہ جب مسجد میں لے کے جاتے ہیں بچوں کو، حرم میں لے کے جاتے ہیں بچوں کو، آیا ہم بچوں کو مسجد سے یعنی ایسا سلوک کرتے ہیں مسجد میں کہ بچے مسجد سے دور ہو جائیں، یا حرم میں ایسا سلوک کرتے ہیں کہ بچے حرم سے دور ہو جائیں یا نہیں؟ قدیم زمانے میں پہلے کیا ہوتا، مساجد میں مثلا شہتوت کے درخت ہوتا تھا یا جو ہے نا اخروٹ کا درخت ہوتا، تو بچے یعنی اسے استفادہ کرتے۔ حتیٰ جو ہے نا بعض علاقوں میں جہاں پہ کلیسا ہوتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ساتھ بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی بناتے ہیں تاکہ بچے ساتھ ساتھ کھیل سکیں اور ایک طرح کا کلیسا کے ساتھ ان کے اندر محبت پیدا ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، بچوں کو جذب کرنے کے لیے، بچوں کو علماء کی طرف جذب کرنے کے لیے ایسے اقدامات کریں کہ بچے جذب ہوں۔ نہ یہ کہ ہم جو ہے نا مثلا وہاں پہ کچھ اکثر مساجد میں کچھ بوڑھوں کا یعنی کیا ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے، تو جو ہی بچہ جاتا ہے تو اس کو بھگا دیتے ہیں۔ بھگانے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بچے کو ہم بچپن میں بھگا دیں اور پھر وہ دین سے دور ہو جائے۔ حتیٰ جو ہے نا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو خوش کرنے کے لیے فلمیں دکھاتے ہیں سکولوں میں، چھوٹے بچوں کے جو سکول ہوتے ہیں ان میں۔ تو آیا اسے بچہ خوش ہوگا؟ نہیں، اسے بچے کے اوپر منفی تاثیر ہوگی، وہ بے دین ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کیا ہو جائیں گے، وہ اس کے عقل سے دور ہو جائے گا، اس کے عقل کے اوپر منفی تاثیر ہوگی، سست ہوگا۔ تو امام رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ بچوں کے لیے کیا کریں، وہ مخل السرب، یعنی کہ احساس آزادی ہو، اس کے لیے کھلی فضا میں اس کو لے کے جائیں، اس کو باہر لے کے جائیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، اور کیسے تشویقی تربیت کہ اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ جائیں مسجد میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس سنیں اور پھر درس سن کے مجھے گھر میں آ کے سنائیں۔ امام حسن علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں
تو حتیٰ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے پاس ممبر کے ساتھ جگہ دیتے ہیں. حتیٰ جب واپس تشریف لے آتے ہیں تو وہ درس بعین ہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سناتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام پردے کے پیچھے سنتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے نا خود اعتمادی کے ساتھ سنا سکے, ان کے زبان میں لکنت نہ آئے. اور بعد میں پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سارا آپ کا درس سنا ہے, اور تشویق دلاتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں. اسی طرح امام علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ صدقہ دیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. تو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے صدقہ دلواتے ہیں. تو کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا جو خاندان ہے اتنا بزرگوار ہے, اتنی فضیلت خاندان ہے, کیا وجہ ہے آپ لوگوں کے اندر اتنی فضیلتیں ہیں؟ تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے والد بزرگوار امام باقر علیہ السلام سب بچوں کو اپنے ارد گرد جمع کرتے تھے, اور پھر کیا کرتے تھے, پھر ہر ایک سے کسی کو کہتے آپ آیت سنائے, کسی کو کچھ بات سنتے, تو یعنی ایک طرح کی ان کو تشویق دلاتے تھے قرآن کی طرف, اچھی باتوں کی طرف. تو یہ ہے کہ ہم کیا کریں, بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں. ہم بعض اب کہتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ہم کیسے تربیت کریں؟ نہیں, آپ نے ایک اپنے خود حضرت علی علیہ السلام کے 18 فرزند تھے اور انہوں نے تربیت کی, یعنی اپنے بڑے بیٹے کی, اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, اور اس میں اس تربیت کے دوران جو ہے نا جو چھوٹے بچوں کی خود بخود آپ نے ماحول فراہم کرنا ہے تو ان کی تربیت ہوگی. اور حتیٰ ایک خود یعنی بچوں کی اہمیت کے حوالے سے جو اہل بیت کی سیرت ہے کہ بچوں کو اہمیت دیتے تھے, کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت کے بہت پابند تھے, اول وقت خاص طور پہ نماز کے حوالے سے. تو جب مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں, نماز کا ٹائم ہوتا ہے, بچے آگے سے چھوٹے چھوٹے 3 سال کے 4 سال سے بچے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کھیلیں اور اونٹ سواری اور مرکب بازی کریں. تو اتنے زیادہ پابند ہونے کے باوجود بچوں کی درخواست قبول کر لیتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پیچھے سے صحابہ انتظار کر رہے ہیں, جناب بلال آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. تو دیکھتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جناب بلال فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ ادھر کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ ان بچوں نے مجھے روک لیا اور میں بچوں کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا. تو آپ یہ کریں کہ آپ جائیں گھر سے اخروٹ لے کے آئیں, اور پھر جو ہے نا آپ ان کو اخروٹ دیں اور کہیں کہ میں یہ سواری آپ سے خریدتا ہوں. جناب بلال جاتے ہیں, ان کو اخروٹ دیتے ہیں, اور پھر جو ہے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں. اور اسی طرح بیٹی کے حوالے سے بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے نا اپنی بیٹی کو, اپنی بچی کو توجہ نہ دیں, ان کو محبت نہ دیں. تو اس کا اگر جیسے امام حسین علیہ السلام دیکھیں, ان کی بیٹی ہیں سکینہ, وہ کتنی عشق کی حد تک محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے, اور امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں. کہ جب آپ اپنے بچوں سے محبت نہیں کریں گے, اپنی بیٹی سے محبت نہیں کریں گے, تو وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہوگی, پھر وہ عشق بازی کی طرف متوجہ ہوگی. تو آئیں ہم حسینی طرز زندگی اپنائیں, اور ان حسینی طرز زندگی میں سے آج کیا درس تھا کہ ہم جو ہے نا اپنے بچوں کو اہمیت دیں, اپنے بچوں کی تربیت کو اہمیت دیں, ان کے لیے ایسی فضا مہیا کریں کہ وہ خوشحال ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.